میں انہیں کہوں گا سو کالڈ ایجوکیٹڈ پیپل. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ سینسز دیے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہے، چھونے کی جو صلاحیت ہے، تو یہ سارے کسی مقصد کے تحت دیے ہیں. اگر ہم اپنی آنکھ سے کسی خوبصورت چہرے کو دیکھیں، کانوں سے موسیقی سنیں، ہاتھوں سے لمس کی لذتیں اٹھائیں، تو اس میں برا ہی کیا؟ اگر یہ بری ہوتی ہیں چیزیں تو ہمیں خالق کائنات نے چیزیں دی ہی کیوں ہیں؟ تو یہ جو ان کا اعتراض ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں، یہی بات اگر وہ شخص کہے جو کسی کی گردن مروڑتا ہے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں اور اب یہ ہاتھ کسی کام کے لیے دیے نا، تو اگر میں کسی کی گردن مروڑ رہا ہوں تو یہ ہاتھ کام کرتے ہیں تو یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی نا. اچھا، اب یہ نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے، آنکھیں ہیں تو ہم دیکھیں گے، کان ہے تو سنیں گے، زبان ہے تو بولیں گے، ہاتھ ہیں تو پکڑیں گے، پاؤں ہیں تو چلیں گے. یہ جو قانون ہے، اگر اس کو قانون بنا دیا جائے، بظاہر تو اتنی گہرائی میں کوئی جا کے قانون کی بات نہیں کرے گا کیونکہ اتنی عقل تو تقریباً ہوتی ہے، لیکن جس انداز میں بات کی جاتی ہے وہ تقریباً اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کو آزادی ہونی چاہیے، کان دی ہیں تو کانوں کو آزادی ہونی چاہیے، زبان دی ہے تو زبان کو آزادی ہونی چاہیے، ہاتھ پاؤں تو ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے. یہ قانون بالفعل یعنی باقاعدہ یہ نافذ ہے، یہ چلتا ہے. لیکن کس جگہ چلتا ہے؟ اس جگہ کا نام ہے جنگل. اس جگہ کا نام ہے جنگل. جنگل کے اندر رہتے ہیں جانور. جانوروں کو آنکھیں ملی ہیں تو جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کو کان ملے ہیں تو جو چاہتے سنتے ہیں، ان کو ہاتھ پاؤں ملے ہیں تو جس پہ چاہتے ہیں، جس کے پیچھے چاہتے ہیں دوڑتے ہیں، جس پہ چاہتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں، جس کی چاہتے گردن مروڑ دیتے ہیں، جس کا چاہتے خون پی جاتے ہیں، جس کا چاہتے گوشت کھا جاتے ہیں، جس کا چاہتے ہڈیاں جدا کر دیتے ہیں. اچھا، ان کو جنسی تسکین کے اعضاء دیے گئے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو وہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنی جنسی تسکین کو پورا کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں دی ہیں اور استعمال کے لیے دی ہیں تو پھر جیسے چاہیں استعمال کریں. لہٰذا ان کے اندر نہ تو ماں بہن کا رشتہ ہوتا ہے، نہ ان کے اندر جناب کوئی اور رشتہ داری ہوتی ہے. ان کو اپنی جنسی تسکین پوری کرنی ہے جس کے ساتھ بھی ہو جائے. تو لہٰذا یہ جو ہے نا کہ چونکہ یہ ہمیں آرگنز ملے ہیں، ہمیں سینسز ملی ہیں، لہٰذا جیسے چاہیں استعمال کریں. تو یہ ہے جنگل کا قانون. اور جنگل کے قانون کو تو لازمی بات ہے کہ انسانوں کی آبادیوں پر تو منطبق نہیں کیا جا سکتا، وہاں کے لیے جدا ہے، یہاں کی انسانوں کے لیے جدا ہوگا. اب انسانوں کے لیے کیا قانون ہوگا؟ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات کی روشنی میں قانون بنائے، اور دنیا میں یہی چلتا ہے. کبھی کسی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھوں کو، پاؤں کو، آنکھوں کو، کانوں کو پوری آزادی ہے. آپ کی زبان کو آزادی ہے، جس کو چاہیں گالی دے دیں. آپ کی زبان کو آزادی ہے، جس کو چاہیں دل آزاری کا جملہ بول دیں. آپ کے ہاتھ کو آزادی ہے، جس کو چاہیں تھپڑ مار دیں، جس کو چاہیں مکہ مار دیں. ایسا دنیا میں قانون ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اعضاء کے ہونے کے باوجود ریسٹرکشنز ہیں، قیودات ہیں. وہ قیودات کیا ہیں؟ وہ لوگوں نے اپنے اپنے تجربات اور عقلوں کی روشنی میں لگائی کہ بھی ہاتھوں کی حد یہ ہے، کانوں کی حد یہ ہے، آنکھوں کی حد یہ ہے. آپ کسی کے گھر میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، یہ پوری دنیا ہی کہے گی آپ سے کہ بھئی یہ تو حد ہے. کسی کی پرائیویسی کو آپ نہیں دیکھ سکتے، دنیا کہتی ہے یہ حد ہے آنکھوں کے لیے. اچھا، آپ کسی کی خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے، دنیا کہتی ہے یہ حد ہے. جو بندہ ایک بات آپ کو نہیں سنانا چاہتا ہے، آپ اپنے کان اس کی طرف نہ لگائیں. ٹھیک، آپ اپنا ہاتھ اس فاصلے پہ نہ گھمائیں کہ جس کے اندر دوسرے کا منہ آتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے آپ گھماتے رہیں جتنا مرضی، لیکن اگر اس دائرے کے اندر کسی کا منہ آتا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ پہ پابندی آ جائے گی کہ اب نہ گھمائیں، کیونکہ اب منہ پہ لگے گی کسی کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پابندیاں انہی اعضاء کے ہوتے ہوئے موجود ہیں. اور وہ پابندیاں جو ہیں وہ انسانوں نے اپنی عقلوں سے بھی لگائی ہیں، اپنے تجربات سے بھی لگائی. لیکن چونکہ تجربات بھی بدلتے رہتے ہیں، عقلیں بھی بدلتی رہتی ہیں، لہٰذا قوانین بھی بدلتے رہتے ہیں. ایک ملک میں ایک قانون ہوتا ہے، دوسرے ملک میں نہیں ہوتا، دوسرے ملک میں ہوتا، تیسرے ملک میں نہیں ہوتا. ایک زمانہ تھا کہ بے حیائی کی جو ویب سائٹس ہیں اس کے بارے میں کہ بھئی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، بڑے نعرے مارنے والے تھے. ابھی میں نے چند سلسلے پہلے عرض کیا تھا کہ چائنا نے گندی ویب سائٹس کے اوپر پابندی لگا دی کہ یہ تو ہماری قوم کے اخلاق بھی تباہ کر رہے، وقت بھی تباہ کر رہے. یہ انہوں نے تجربے سے سیکھا، اور ان کی عقلوں نے بھی کہا کہ جو ان کاموں میں پڑتا ہے اس کا اخلاقی وجود بھی گیا، اس کا وقت بھی گیا. لہذا وقت اور اخلاق باقی رکھنے ہیں، وقت بچانا ہے، اخلاقی وجود باقی رکھنا ہے، تو یہ گندگی سے بچایا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف تجربات اور عقل کے اوپر اگر آپ مدار رکھ دیں گے تو پھر آپ زندگی صحیح طریقے سے گزار نہیں سکتے. آپ کو عقل سے اوپر بھی کسی چیز کی ضرورت ہے.
کیوں ضرورت ہے اس کی میں وجہ بیان کرتا ہوں. عقل مند ممالک نے ہی پوری دنیا کو سود کے شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے. وہ بھی سارے عقل مند ہیں جو کہتے ہیں 1 روپیہ بھی دیں گے نا تو 1 روپیہ اوپر بھی وصول کریں گے, 1 کروڑ دیں گے نا تو 1 کروڑ اوپر وصول کریں گے, 1 ارب دیں گے تو 1 ارب اوپر بھی وصول کریں گے, 1 خرب دیں گے تو 1 خرب اوپر وصول کریں گے. اور یوں جو غریب ممالک ہیں ان کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا اور ان کو پیس کے رکھا ہوا. ان ممالک کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی کہ ان کو سود ادا کرنا ہے. ان ممالک میں ڈیم اور پل نہیں بن سکتے کیونکہ ان کو سود ادا کرنا. ان ممالک کے اندر بڑے بڑے منصوبے نہیں بن سکتے کہ بڑے منصوبوں پہ جتنی رقم خرچ کرنی ہے اتنا انہوں نے سود ادا کرنا ہے. تو یہ بھی عقل ہی کہہ رہی ہے کہ کروڑوں کی آبادی پر مشتمل ممالک کے غریب عوام بھلے جتنا مرضی پیستے رہیں لیکن تم نے اپنا سود معاف نہیں کرنا. تم ان کے نہ بنے ڈیم, ان کے نہ بنے برج, ان کے نہ بڑے منصوبے, ان کے نہ بنے انفراسٹرکچر, ان کی نہ ترقی ہو, ان کے عوام بھوکے مرے, ان کو نہ نوکریاں ملیں, وہ بھیک تو ان کو دے دیں گے لیکن سود نہیں چھوڑیں گے. یہ عقل مند ہی کہہ رہے ہیں سارے. اور یہ جو سود کے ادارے چلا کر, جو بڑے بڑے سود کے ادارے چلانے والے, یہ جو جکڑنے والے ہوتے ہیں, یہ دنیا کے اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں تو بیچارہ کو اس طرح کی تعلیم حاصل ہی نہیں کرتا. اور یہ اتنے عقل مند ہوتے ہیں, اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ ان کے فیصلوں کے اوپر دنیا کے نظام چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی عقل ان کو اسی حرکت پہ لے کے آتی ہے کہ آپ جکڑ کے رکھیں سب کو, آپ غلام بنا کے رکھیں سب کو. تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جب آپ عقل کے اوپر ہی ریلائی کر کے, یہ خواہشات کا جو میٹر ہے یہ چھوٹا نہیں ہوتا. قوموں کی تباہیاں اور فساد جو ہے وہ ان کی وجہ سے برپا ہو جاتا ہے. خواہشات کے پیچھے چلنے کی انارکی, خواہشات سے انارکی پیدا ہوتی. جب آپ لمٹس توڑ دیں گے, کوئی معاذ اللہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف متوجہ ہے, کوئی کسی کی بیوی کی طرف متوجہ ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کتنی دیوسیت آپ پھیلا سکتے ہیں, تب اس سے تباہی مچے گی. جب کسی کے گھر پہ بات آئے گی نا, پھر اس سے سارے ریفارمز اور سارے انٹلیکچوئلز اور ساری ذہانتیں اور ساری عقلیں سب اس کی نکل جاتی ہیں. کہتا میرے گھر کے اوپر اس نے نظر رکھی, میں نے اس کو زندہ چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, پھر یہ جیسے یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے, قتل غلط ہے, غیرت کے نام پہ قتل غلط ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن آپ یقین کریں, میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں, ہمارا پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے. اب اس کے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں کہ غیرت کے نام پہ کتنے قتل ہوئے, یہ اور کسی بھی مغربی ملک کے غیرت کے نام پہ قتل کے فیکٹس اینڈ فیگرز نکال لیں, یا برابر ہوتے ہیں یا ان کے زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو اتباع نفس اور یہ خواہشات تھیں, ان میں جب اتنی چھوٹ دی ہے تو نتیجہ تو یہ نکلنا تھا. تو اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں آخر جس کو غیرت کے نام پہ مارتے اس نے خواہش نفس ہی تو پوری کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عقلوں نے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے کہ جس کے اوپر امن و سکون کی, جس کے اوپر پرسکون معاشرے کی بقا ہو سکے. لہذا عقل سے اوپر بھی کسی چیز کی حاجت ہے کہ جہاں عقل فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی وہاں پر وہ چیز فیصلہ کرے, اور وہ خالق کائنات کی ذات ہے کہ جو ہر قسم کے نقص سے, عیب سے, علم کی کمی سے, ان سے پاک ہے. جس کا علم الا یعلم من خلق, الا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا؟ ایک آدمی موبائل جس نے بناتا ہے, ہمیں تو پتا ہے یار یہ اسکرین ہے, یہ اس کا ڈبہ ہے, کیسنگ ہے, یہ اس کے اندر اس طرح کی چند چیزیں, لیکن اس کے اندر ہزاروں باریک باریک لکیریں, تاریں, یہ وہ, کیا بنانے والا نہیں جانتا؟ اگر ہم کہیں کہ یار موبائل بنانے والے کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے اس کے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا, تو لوگ بولے گا بھائی صاحب جب منہ دھو کے رکھو اپنا, تم آئے جناب مائکروسافٹ سے بھی اوپر جانے کے لیے. الا یعلم من خلق, تو جس خالق نے کائنات پیدا کی ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ انسانوں کی عقلیں کہاں آ کے رک جائیں گی, ان کی خواہشات میں شدت کتنی ہوگی, ان کی خواہشات کو ایک حد میں رکھنے کے لیے کون سے قوانین اور کون سے رولز ہوں گے کہ جس پر یہ رہیں گے تو خواہشات کی تسکین بھی ہوگی اور انارکی اور تباہی بھی نہیں پھیلے گی. تو اسی خالق کائنات نے اسلام کے نام سے ہمیں وہ نظام اور زندگی عطا فرمائی. لہٰذا جو اسلام نے خواہشات کے اعتبار سے حدود رکھی ہیں وہ کسی انسان کی رکھی ہوئی نہیں ہیں, وہ خالق کی رکھی ہوئی ہیں جو اپنی مخلوق کی ہر شے کو جانتا ہے, اس مخلوق کی ذات کو, اس کی عقل کو, اس کے جذبات کو, اس کے احساسات کو, اس کی جہالتوں کو, اس کے علموں کو, ہر چیز کو جانتا ہے. اور وہی خدا ہی جامع ترین کوئی نظام دے سکتا ہے کہ جس میں ہر بندے کے جذبات, احساسات, عقل اور دیگر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر سیٹ ہو کر چل سکیں اور پراپر طریقے سے وہ فنکشن کر سکیں. تو لہذا یہ ہے اسلام. تو لہذا خواہشات کے پیچھے جو چلنے والا ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی لہذا جیسے چاہیں استعمال کرے, یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا.
ہاتھ دیے جیسے چاہیں استعمال کریں گے، تو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب دنیا بھی ان کے اوپر ریسٹرکشن لگاتی ہے تو اب ایک قیودات اور حدود وہ ہیں جو انسانوں نے مقرر کی، اور کچھ حدود وہ ہیں جو خدا نے مقرر کی. تو جو خدا نے حدود مقرر کی ہیں وہ کامل ہیں، اکمل ہیں، جامع ہیں، انسب ہیں، مناسب ہیں، اور وہی انسان کو النار کی تباہی اور بربادی سے بچانے والی ہیں.